الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، آل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. آل وفا کے دل کا سہارا علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. آل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اور دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. آل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سنت ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سنت ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، 13 رجب المرجب حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت کا دن ہے. اور آج کے جمعہ کے اندر پوری دنیا میں آل اسلام آپ کی عظمتوں کو خراج تحسین پیش کریں گے. ہم بھی آج آپ کی عظمتوں کے عنوان پر اپنی گفتگو سماعت کریں گے. اللہ کریم حضور مولا کائنات کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور آپ کے ساتھ عقیدتیں محبتیں انہیں اللہ سلامت فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ آل رسول کا محب اور غلام بنائے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو جو انعامات میسر آئے، اعزازات میسر آئے، ان میں سے ایک اعزاز جو آج ہم سب سے پہلے حدیث میں دیکھنا چاہیں گے، وہ اعزاز یہ ہے کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک دعا کے ذریعے علی کو سارے کا سارا قضاء کا کورس کروا دیا. وہ قضاء کا کورس جو 8 سال میں ہوتا ہے، حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور سرکار نے دعا کی. علی کہتے ہیں بس وہ دن تھا اور محبوب کریم علیہ السلام کا ہاتھ رکھنے کی برکت اور اس کا اعزاز تھا. کوئی بندہ بھی اپنا کوئی فیصلہ میرے پاس لے کے آیا ہے تو میں نے اسے اللہ کی عطا سے اس کا جواب دے دیا ہے. اصل پیچھے ہوا کیا تھا، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو یمن کا قاضی بنایا کہ آپ یمن میں جاؤ اور وہاں قضا کے عہدے پہ فائز ہو جاؤ اور وہاں جا کے فیصلے کرو۔ اب آپ نے اپنا عارضہ پیش کیا کہ حضور میں یمن کے اندر جا کے قضا کے عہدے پہ بیٹھوں، میں نے تو قضا کا کورس ہی نہیں کیا، میں نے تو قضا پڑھی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ عارضہ آپ نے محبوب کے دربار میں پیش کیا کہ آپ مجھے یمن میں بھجوا رہے ہیں، اتنے دور، وہاں میں نے فیصلے کرنے ہیں شریعت کے مطابق، تو میں نے تو قضا کا کورس کیا نہیں، قضا میں نے پڑھی نہیں، تو اب میں یمن میں جا کے کیسے فیصلے کروں گا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر اپنا یہ عارضہ پیش کیا، ضرب صدری بیدہ، تو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا۔ یہ کمال ہے نبوت کے ان خوبصورت ہاتھوں کا۔ فرمایا جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا تو ساتھ ایک دعا دی، اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ، فرمایا علی کے دل کو ہدایت پہ قائم رکھ اور علی کی زبان کو ثابت قدم رکھ، یعنی یہ اللہ کے دربار میں آپ نے دعا مانگی۔ مولا علی کہتے ہیں بس آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی برکت تھی اور محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کی برکت تھی کہ حضرت عمر جیسا بندہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ علی کے بعد ہمیں زندہ نہ رکھنا، یعنی علی کے پاس جو فیصلے کی قوت ہے، جو قضا کا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیضان عطا فرمایا ہے، علی کے بعد ہمیں نہ زندہ رکھنا۔ اور پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا، ایک عورت کے پاس دو بندوں نے اپنے 100 دینار بطور امانت رکھوائے اور وہ کسی سفر پہ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ 100 دینار آپ نے ہمیں تب دینے ہیں جب ہم دونوں اکٹھے لینے آئیں، ہم میں سے کوئی ایک آئے تو اسے نہیں دینا، بلکہ یہ تب ہماری امانت ہمیں لوٹانی ہے جب ہم دونوں اکٹھے لینے آئے۔ سال 2 سال گزر گئے تو ان میں سے ایک آیا اس عورت کے پاس اور کہنے لگا کہ میرا دوسرا دوست وہ فوت ہو گیا ہے اور جو دینار ہم نے تیرے پاس امانت کے طور پر رکھوائے تھے وہ ہمیں دے دو۔ تو عورت نے منع کیا کہ تم نے کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں اکٹھے نہ آئیں تب تک دینار نہ دینا۔ خیر جو بڑے تھے خاندان کے اکابرین وہ بیچ میں پڑے، انہوں نے کہا یہ کہہ رہا ہے وہ مر گیا ہے تو اب اس کی امانت ایسے لوٹا دو۔ تو عورت نے وہ 100 دینار اسے دے دیے۔ 1 سال کا وقفہ پڑا تو وہ دوسرا جو ساتھی تھا وہ بھی آ گیا اور اس نے آ کے عورت سے 100 دینار کا مطالبہ کیا کہ 100 دینار مجھے دو۔ اس نے کہا کہ میں تو 100 دینار تیرے دوسرے ساتھی کو دے چکی ہوں، وہ لے گیا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ تو مر چکا ہے۔ اب یہ فیصلہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، چونکہ آپ کے دور خلافت میں فیصلہ تھا تو آپ کے پاس یہ فیصلہ آیا کہ عورت کو بھی پیش کیا گیا اور وہ بندہ جو اپنے 100 دینار کا مطالبہ کر رہا تھا آیا تھا وہ بھی پیش ہوا کہ ہم نے اس کے پاس رکھوائے تھے اور اس نے دوسرے کو دے دیے ہیں، اب 100 دینار میرے، یہ کون دے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت پر ہر جانا پڑے گا، یہ 100 دینار اس کے دے گی، یعنی یہ اس پر جرمانہ ہے اور یہ اس پر ہر جانا ہے کہ اس نے امانت کے اندر خیانت کیوں کی ہے، اس نے اسے کیوں دے دیے جب یہ بات طے پائی تھی، کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ دونوں اکٹھے آئیں تو ملیں گے۔ تو اب اس عورت نے 100 دینار اور دینے ہیں۔ حضور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں پر موجود تھے، آپ نے کہا کہ امیر المومنین اگر اجازت دیں تو فیصلہ میں نہ کر دوں، یعنی آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 100 دینار عورت دے گی مزید، جو پہلے 100 دے چکی ہے، اب یہ تو عورت کی طرف سے ایک نقصان ہے، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ اے علی آپ فیصلہ کریں، آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو کہا جو اب سیکنڈ ٹائم آیا تھا، دوسری مرتبہ آیا تھا 100 دینار لینے کے لیے، آپ نے کہا ایسا کر تجھے 100 دینار مل جائیں گے، اپنے دوسرے ساتھی کو ساتھ لے کے آ، چونکہ تمہارا آپس میں طے ہوا تھا نا، کمٹمنٹ یہ تھی جب تک دونوں اکٹھے نہ آئیں تو 100 دینار نہ دینا، یہ تمہیں 100 دینار دے دے گی، تو اپنے دوسرے ساتھی کو لے کے آ۔ اب ظاہر بات ہے جب بھی وہ دوسرے ساتھی کو لے کے آئے گا
تو دوسرا تو پہلے لے چکا ہے، 100 دینار ان کے پاس موجود ہیں۔ مانا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کے بعد یہ جملہ بولا تھا کہ اے اللہ علی کے بعد ہمیں زندہ نہ رکھنا، چونکہ علی کو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی زبان کی دعا کے ذریعے قضا کا عہدہ عطا فرمایا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک ٹاپک اور عنوان ہے، لیکن اس پر آج میں کلام نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شانیں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرمائی، ان میں سے مزید ایک شان سنیے اور پھر میں آپ کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شجاعت کی دنیا کے اندر، بہادری کی دنیا کے اندر، دلیری کی دنیا کے اندر، میدان جہاد کے اندر حضور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا بڑا احسان ہے اسلام کے اوپر۔ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، یعنی ان جنگوں کے اندر جتنے کافر مرتے تھے، اور جب تعداد آخر میں اکٹھی کی جاتی تھی کہ کس نے کتنے مارے ہیں، تو سب سے زیادہ جس کی تلوار کافروں کی گردن کاٹتی تھی اسے علی کی تلوار کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب الشان واقعہ پیش آیا ایک جنگ کے موقع پر۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کہا کہ اے علی، اس دفعہ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے مدینے کے اندر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم جنگ پہ جائیں گے، مدینے کے اندر میں آپ کو نائب بنا کے جا رہا ہوں، آپ نے عورتوں کی حفاظت کرنی ہے، بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے تکلیف دے رہی تھی کہ میں تو جنگ میں جانا پسند کرتا ہوں، میں تو میدان میں اترنا پسند کرتا ہوں، میں تو کافر کی گردن کاٹنا پسند کرتا ہوں، اور مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور باقی لوگ ساتھ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں با ادب یہ جملہ بول دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو میدان میں جانا چاہتا ہوں، میں تو کافروں کی گردن کاٹنا چاہتا ہوں، میں گھر نہیں رہنا چاہتا، ان کمزور عورتوں اور بچوں کی حفاظت یہ میری ڈیوٹی لگی ہے، میں تو میدان میں دشمن کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ اب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان بیان فرمائی۔ وہ شان کیا تھی؟ فرمایا علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا مقام میرے پاس وہی ہے جو موسیٰ کے پاس ہارون کا مقام تھا؟ جب موسیٰ گئے تھے، قرآن کا واقعہ موجود ہے، تو پیچھے اپنی قوم کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ اپنے بھائی ہارون کے حوالے کر گئے تھے۔ جناب موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے۔ اب ذہن کے اندر شک پیدا ہو سکتا تھا اور ذہن کے اندر بات آ سکتی تھی کہ یہ آقا حضور رحمت عالم نے کیسا جملہ بول دیا کہ تیری منزل، تیرا مقام میرے ہاں وہی ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون کا مقام تھا۔ آقا حضور رحمت عالم نے اب اس جملے کی وضاحت فرمائی۔ وہ وضاحت کیا تھی؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے الا انہ لا نبی بعدی، لیکن دھیان رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ مقام تیرا وہی ہے جو موسیٰ کے جانے کے بعد ہارون کا مقام تھا، یعنی وہ بھائی تھے ان کے۔ اے علی میں بھی تمہیں اپنا بھائی بنا رہا ہوں، لیکن وہ نبی تھے، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے مجھ محمد میں نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عطا فرمایا، اور یہ صحابہ کی دنیا کے اندر وہ واحد بندہ ہے جس کے چہرے کی طرف دیکھنے کو میرے حبیب نے عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ ان نظر الی وجہ علی عبادہ، یہ آقا حضور رحمت عالم کی مبارک حدیث ہے۔ فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنے پر رب عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتائیں وہ کتنا مقبول چہرہ ہوگا، وہ کتنا عالی چہرہ ہوگا، وہ کتنا حسن والا چہرہ ہوگا، اور اس کا مقام اور مرتبہ کتنا عالی ہوگا کہ جس کے چہرے پر دیکھنے کی وجہ سے رب عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اذ اقبل علی، اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے۔ فقالا، تو آقا حضور رحمت عالم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا سید العرب، یہ جو بندہ ابھی آ رہا ہے میرے دربار کے اندر، رب نے عرب کی سرداری اس بندے کو عطا فرمائی ہے۔ جتنے بھی عرب ہیں ان کا یہ سردار ہے۔
کہ میں نے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر سوال کر دیا الستا سید العرب، حضور کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ آپ علی کو عرب کا سردار کہہ رہے ہیں، آپ نبی ہیں، نبیوں کے امام ہیں، تو کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ تو اب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا انا سید ولد آدم، مجھے تو رب نے پوری انسانیت کی سرداری عطا فرمائی، کیا عرب کیا عجم، میں تو ساری انسانیت کا سردار ہوں، لیکن میرے علی کو رب نے عرب کی سرداری عطا فرمائی۔ یہ میرے حبیب کے مبارک لبوں سے نکلے ہوئے کمال کے جملے ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں چونکہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت زیادہ وقت گزرا، بہت سارا علم ان کے ذریعے امت کو اللہ نے عطا فرمایا، تو ایک بندے نے سوال کیا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ بندہ کہنے لگا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عائشہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے محبوب لوگوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کیا کرتے تھے؟ اب یہ دیکھیں، اگر کوئی تاریخ کا کوئی جھوٹا واقعہ گڑھ کے بیان کرے اور آل کی اور صحابہ کی آپس میں دشمنیاں بیان کرے، امیر المومنین ابو بکر صدیق جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان، ان کے اور مولا علی کے آپس کے کوئی جھگڑے بیان کرے اور اس طرح کے جملے بول کر ان ہستیوں کو ہٹ کرے، اس کا ایمان کبھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ ہم تاریخ کے ان جھوٹے واقعات پر بلیو نہیں کرتے، ہم اس ہستی کی زبان پہ ایمان رکھتے ہیں جس کی زبان کے متعلق رب کہتا ہے میرا سونا تب بولتا ہے جب میں بولنے کی اجازت عطا فرماتا۔ چونکہ مورخ گمراہ ہو سکتا ہے، تاریخ لکھنے والا بھٹک سکتا ہے، وہ انسانی سوچ رکھنے والا ہے، لیکن مجھے بتائیں اس زبان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے جس زبان کو اللہ کریم نے اپنی وحی کی سند سے نوازا ہوا ہے۔ میرا حبیب تب بولے گا جب میں اجازت دوں گا، اس کا بول بھی تولا ہوا ہے، یا اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں مجھ رب کی اجازت سے بولتے ہیں۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے؟ یہ روایت اما عائشہ بیان کرتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ قالت فاطمہ، فرمایا میرے حبیب کو سب سے زیادہ پیار لوگوں میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ تھا۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے، یہ پیار کا ایک انداز ہے، اور میں کہتا ہوں بیٹیوں کی پیدائش پہ صفے ماتم بچھانے والے، اور بیٹیوں کی پیدائش پہ بیویوں کو طلاق کی دھمکیاں دینے والے، بیٹیوں کی پیدائش پہ دوسری شادی کی دھمکیاں دینے والے، ان نالائکوں کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ یہ تو عرب کے ان گنواروں کی عادت تھی جو جاہل تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ بیٹی رب اسے دیتا ہے جس کے ساتھ رب پیار فرماتا۔ دیکھو تو صحیح، نبی کریم کو اللہ نے 4 بیٹیوں کی رحمت عطا فرمائی ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اور بیٹیوں کی آمد کی وجہ سے پریشانی نہیں کرنی، صفے ماتم نہیں بچانا، بلکہ اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھنا ہے کہ میں وہ خوش بخت ہوں جسے رب نے یہ کمزور مخلوق عطا فرمائی ہے۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس باطل نظریوں کو توڑ کے رکھ دیا، اور کس خوبصورت انداز میں اما عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیار آقا حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور جملے بولا کرتے تھے الفاطمہ تو بدعت منی، فرمایا رب نے فاطمہ کو میرے جگر کا ٹکڑا بنایا ہوا ہے۔ فاطمہ کے ساتھ محبت اور فاطمہ کے ساتھ پیار۔ اب دیا تو بندے نے دوسرا سوال کیا، کہنے لگا من الرجال، یہ تو آپ نے عورتوں میں بتا دیا کہ عورتوں میں نبی کریم سب سے زیادہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کرتے ہیں، تو بتائیں من الرجال، مردوں میں سرکار سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ کی روایت کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں زوجہا، مردوں میں سرکار سب سے زیادہ پیار فاطمہ کے شوہر علی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ عقیدت اور یہ ورفتگی اور یہ ان کے نام کے نعرے لگانا اور یہ ان کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرنا، اصل کے اندر اسلام کا مزاج کیا ہے اور اسلام کا حسن کیا ہے؟
اسلام کے ماننے والے ہر اس ہستی کو سلام پیش کرتے ہیں جس ہستی پر مصطفیٰ کی نظر لگی ہوتی ہے. چونکہ ہماری ساری کی ساری محبتیں وہ سرکار کے ارد گرد گھومتی ہیں. جسے سرکار پیارا سمجھتے ہیں وہ ہمارا پیارا ہے, جو سرکار کا قریبی ہے وہ ہمارا قریبی ہے, جسے سرکار محبت کرتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور یہ ہمیں ہی اعزاز حاصل ہے کہ نبی کے چہرے کو دیکھ کے جس نے کلمہ پڑھا حالت ایمان کے اندر صحابیت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا, وہ سارے کے سارے وہ ہیں جن سے میرے نبی نے پیار فرمایا ہے. جو نبی کے پیارے ہیں, جو نبی کے دلارے ہیں, جو نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں, وہ سارے کے سارے ایک مسلمان کے محب ہیں. اچھا, چونکہ اس ہستی کے بھی فضائل بہت زیادہ ہیں, بیان سے باہر ہیں, میں کچھ آپ کے ملفوظات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ علم کا ایک خزانہ آپ نے امت کو عطا فرمایا ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے بڑے اسباق موجود ہیں. آئیے میں پہلا قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے خطبات کے اندر یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے, لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. فرمایا مستحبات سے قرب الہی حاصل نہیں ہوتا جب تک بندہ فرائض کی پابندی نہ کرے. یہ ایک بڑا عام مسئلہ ہے. بعض لوگ نفلی کاموں کے اندر ذوق شوق سے وہ حصہ لیتے ہیں, انہیں کرتے ہیں, لیکن فرض کی اہمیت سے غافل ہوتے ہیں. اور بارہا میں یہ جملہ بول چکا کہ فرض وہ چیز ہے ادا کرو گے تو ادا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر ادا کیے فرض ادا ہو جائے. یہ تب ادا ہوتا ہے جب ادا کیا جائے, کسی توبہ کے ذریعے, کسی مجلس کے ذریعے فرض معاف ہو جائے, ایسا نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر بندہ ساری زندگی بھی نفل پڑھتا رہے, نفلی عبادتیں کرتا رہے, مستحبات ادا کرتا رہے. یہ میں نے جملہ کیوں بولا کہ ایک اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے, وہ کہتے ہیں تسبیح ہمیں دے دو, ہم فلاں وظیفہ پڑھ دیں گے, فلاں وظیفہ پڑھ دیں گے, فلاں وظیفہ پڑھ دیں گے, فلاں چیز ہم کر لیں گے, لیکن فرض نماز ہم نہیں پڑھیں گے. اس کی اہمیت سے واقف نہیں, وہ نہیں ادا کرتے. حالانکہ تسبیح پہ وظیفہ نہ بھی پڑھا تو کل جرم نہیں, پکڑے نہیں جاؤ گے. یہ تو ایک نامہ اعمال میں اضافہ ہے نا, جتنی محنت کرو گے اتنا رب اجر عطا فرمائے گا. ایک بندے پر فرض ہے لیکن وہ اسے چھوڑ رہا ہے. میں اس کی دوسری مثال کیا دینا چاہتا ہوں. مسلمان فوت ہو جاتے ہیں, مائیں فوت ہوتی ہیں, باپ فوت ہو جاتے ہیں. ماں پہ حج فرض تھا, محرم ساتھ تھا لیکن ماں نے نہیں کیا. باپ پہ حج فرض تھا, کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. اب ان کے جانے کے بعد اولادیں مستحبات پر اپنی رقم لگائیں گے, 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ روپیہ ختم پہ لگائیں گے, لیکن وہ جو فرض کا بوجھ لے کے ابا جی دنیا سے گئے ہیں وہ اتارنے کی فکر نہیں. اس لیے میں نے بارہا یہ جملہ بولا ہے, آج پھر اسے ریپیٹ کروں گا, دہراؤں گا, کسی کے اوپر نہ چھوڑ کے جانا کہ آپ کا فرض کوئی ادا کرے گا. جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہاں کسی کو اپنی فکر نہیں تو وہ کوئی دوسرے کی فکر کیسے کرے گا. آپ کے سر کتنی نمازیں, آپ کے سر کتنے روزے رہتے ہیں, آپ کی کتنی قربانیاں ہیں, آپ پر زکوٰۃ کتنی ہے, اور آپ پر حج فرض تھا آپ نے کیا یا نہ کیا, یہ آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی پیچھے نہیں کرے گا. کیونکہ دیکھ لیں ماحول کو, یہاں تو 10 دن کے بعد قبروں میں ڈال کے لوگ پیچھے بھول جاتے ہیں. لہذا مولا علی کا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں تب تک بندہ رب کا قرب حاصل نفلوں کے ذریعے نہیں کر سکتا جب تک اس کی زندگی میں فرض کی اہمیت موجود نہیں. 5 گانا نماز یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمیں اس کا احساس بیدار رکھنا چاہیے. اب دیکھیں نا, میں یہ جملہ پھر ایک مرتبہ دہرانے لگا ہوں. سال بعد رمضان آتا ہے, رمضان کے اندر لوگ عبادات کے لیے زور شور سے دوڑتے ہیں مساجد کی طرف, تراویح پڑھتے ہیں, صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں, رات جاگتے ہیں, اللہ کے دربار میں روتے دھوتے ہیں. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اب 11 مہینے خیر ہے, اب میں کچھ نہ بھی کروں چونکہ میں نے رمضان میں محنت کر لی ہے. تو تب تک نفلی عبادت کو فائدہ نہیں دے گی جب تک بندے کے پاس فرض کی دولت موجود نہیں. اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے باقاعدہ علماء نے کہا جو بڑی راتیں آتی ہیں, شب برات ہے, شب معراج ہے, 27ویں کی شب ہے, رمضان شریف کی راتیں, فرمایا جس بندے کے نامہ اعمال میں فرضوں کی قضا رہتی ہے
اس کی نمازیں قضا رہتی ہیں، اسے ان راتوں کے اندر نفل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ نفل نہیں بھی پڑھے گا تو کچھ نہیں، پکڑا نہیں جائے گا، بوجھ نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ ان راتوں کے اندر بھی اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے۔ اسی طرح یہ ہر نماز کے بعد، یہ زور کی نماز ہے 2 نفل آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح عشاء کی نماز میں 4 نفل آپ ادا کرتے ہیں، تو یہ نفل نہ بھی پڑھے تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ زمانوں کی اگر نمازیں رہتی ہیں، آپ نمازی بنے 40 سال میں، تو جو پچھلی نمازیں ہیں 20 سال کی، وہ کون ادا کرے گا؟ وہ توبہ سے تو معاف ہونے والی نہیں۔ اس لیے ہر بندہ جس کی زندگی میں ابتدا سے نماز نہیں تھی، پابندی نہیں تھی، اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز لوٹائے، ارادہ کر لے، مولا میں پکا رجوع کرنا چاہتا ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں، اب میں ارادہ کر بیٹھا ہوں، میں اپنی تگ و دو سے ہر نماز کے بعد ایک نماز قضا لٹاؤں گا۔ یہ معاملہ کرنے کے بعد اب اس نے طے کر لیا ہے اور کام شروع ہو گیا ہے۔ اب اگر 2 4 6 سال کے بعد یہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں، تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار سے امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے، وجہ یہ کہ سچے ارادے سے یہ توبہ کی طرف بڑھا تھا۔ تو یہ بڑا ایک عام آپ کا خطبہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نوافل کی کثرت، مستحبات کی کثرت تب تک فائدہ نہیں دیتی جب تک بندے کے پاس فرض کی کثرت موجود نہ ہو، فرض کی اہمیت موجود نہ ہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ فرض کی اہمیت کو سمجھے۔ زکوٰۃ فرض یہ لوگ نہیں سمجھتے، مال کا حساب لگانا گوارا ہی نہیں کرتے، گوارا کریں گے تو سانس بند ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ وہ بس تکے کے ساتھ 10,000 20,000 زکوٰۃ دے دی تو سمجھے ہم بری ذمہ ہو۔ یہ حساب کتاب بندہ اپنے آپ کو تو دے سکتا ہے، خود تو بری ذمہ اپنی عدالت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے بتائیں اللہ کے حساب سے بندہ باہر نکل سکتا ہے؟ اسے تو سب پتا ہے کس چیز کا مالک ہے، کیا اس کے پاس۔ یہی تو آزمائش ہے، کبھی وہ دے کے آزماتا ہے اور کبھی وہ لے کے آزماتا ہے، کبھی غربت آزمائش اور کبھی امیری آزمائش۔ تو فرائض کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں، 5 گانا نماز ہے، ہر حال میں ادا کریں، کسی صورت بھی نماز کی کوئی چھٹی، بیمار ہونے کے باوجود، بیمار ہونے کے، ابھی دیکھیں نا فرض کی اہمیت کوئی سمجھے تو۔ یہ 2 دن پہلے ایک بھائی ہیں، ان کی والدہ، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو ابھی بستر پر ہیں، عرصے سے نمازی ہیں، تو اب ماں کو بار بار فکر ہے میں تو اٹھ نہیں سکتی، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بتائیں طریقہ کیا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا اس طرح لیٹے لیٹے آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ 3 4 دن ہو گئے مسلسل وہ ہر نماز لیٹ کے ادا کرتے۔ میں کہتا ہوں یہ احساس ہے نا، جب احساس بیدار ہوگا تو بندے کو پتا چلے گا فرض کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ پہلا قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفلوں کی کثرت بندے کو فائدہ نہیں دے گی جب تک بندہ فرض کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ آج شام بھی ہم اسی عنوان پر انشاءاللہ گفتگو سماعت کریں گے، آپ کے مزید اقوال سنیں گے۔ اللہ آپ کے علم کے فیضان کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔